الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا سے قبل جو اللہ تعالیٰ کی ثنا نبی علیہ السلام کی تعلیم سے ثابت ہے، اور وہ ثنا دعا کی قبولیت کو جلدی اور آسان بنا دیتی ہے، تو مؤلف رحمہ اللہ نے بہت سے صیغے، بہت سی دعائیں، بہت سے کلمات اللہ تعالیٰ کی ثنا پر مشتمل، کچھ قرآن میں کچھ حدیث میں، وہ جمع کر دیے تاکہ آپ دعا سے قبل وہ جملے پڑھا کریں، اللہ کی ثنا کا حق ادا ہو جائے، اور پھر دعا کریں تو اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ آج ایک عظیم دعا ہمارے سامنے ہے جو صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے، اور اس کو نبی علیہ السلام نے سید الاستغفار کا نام دیا ہے۔ سید الاستغفار یعنی استغفار کے جتنے بھی کلمات، جتنے بھی صیغے ہیں، یہ دعا ان سب کا سردار ہے جو سب کو یاد ہونی چاہیے اور کثرت سے اس کو پڑھنا چاہیے۔ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ یہ وہ مکمل دعا سید الاستغفار۔ اس دعا میں بڑے علوم کا خزانہ موجود ہے، اللہ کی معرفت کے خزانے موجود ہیں۔ اس دعا میں بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعارف کروا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یا اللہ میرا اور تیرا کیا تعلق ہے۔ چنانچہ اللہم انت ربی، یا اللہ تو ہی میرا رب ہے۔ اللہم اے اللہ، ہم بار بار بتا چکے کہ اللہم کہنا انہی لوگوں کو زیب دیتا ہے جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کو الہ مانتے ہیں، اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ اس کی الوہیت میں کسی کو شریک کر لیں ان کو اللہم کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اے اللہ، اے میرے معبود، تو ہی میرا معبود ہے، تو ہی میرا الہ ہے، الوہیت میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہم انت ربی، تو ہی میرا رب ہے، انت ربی، تو ہی میرا رب ہے۔ یہاں بھی حصر کا جملہ ہے، یہ انت مبتدا، ربی خبر، خبر نکرہ ہوتی ہے مگر یہاں خبر معرفہ ہے اضافت کی بنا پر۔ جب خبر معرفہ ہو تو کلام میں حصر اور تخصیص پیدا ہوتی۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ تو میرا رب ہے، اس کا معنی تو ہی میرا رب ہے اور کوئی رب نہیں۔ حصر کا انداز، انت ربی، تو ہی میرا رب ہے، لا رب لی سواک، تیرے سوا میرا کوئی رب نہیں ہے۔ یہ پورا اس کا معنی حصر کا، ربوبیت تیرے لیے خاص اور کوئی رب نہیں ہے۔ یہ بندہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے پیش کر رہا ہے کہ میرا تیرا تعلق یہ ہے کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا مربوب ہوں، تیرے سوا کوئی رب نہیں۔ اتنا مضبوط تعلق حصر اور تخصیص کے ساتھ، یہ ربوبیت کا اعتراف، توحید ربوبیت کا، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی، توحید نفی و اثبات ہے، یہ توحید الوہیت ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس کا معنی جو بھی لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں
درگاہوں کی شکل میں، آستانوں کی شکل میں، مزاروں کی شکل میں، سب باطل ہیں۔ تو معبود حق ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ عقیدہ توحید الوہیت نفی و اثبات، لا الہ، کوئی معبود نہیں الا انت، مگر تو ہی۔ تو بندے نے یہ دو اقرار کیے ہیں، ایک ربوبیت کا انت ربی، دوسرا الوہیت کا لا الہ الا انت، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی معبود حق ہے۔ ایک اور اقرار خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا خالق ہے، اور کوئی خالق نہیں ہے، صرف تو ہی خالق ہے۔ وَأَنَا عَبْدُكَ، اور میں تیرا بندہ ہوں۔ بندہ اقرار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا، اللہ تعالیٰ کے لیے عبودیت کا، کہ تو میرا رب ہے اور کوئی رب نہیں، میں تیرا بندہ ہوں اور کسی کا بندہ نہیں ہوں۔ یہاں بھی حصر کا انداز ہے، انا عبدک، عبدک کا خبر معرفہ ہے، جب خبر معرفہ ہو تو کلام میں حصر اور تخصیص پیدا ہوتی ہے، میں تیرا ہی بندہ ہوں، کسی اور کا بندہ نہیں ہوں۔ تو یہاں تک ایک تعلق واضح ہو چکا ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ۔ تعلق کیا ہے؟ کہ تو میرا رب ہے، توحید ربوبیت کو مانتا ہوں۔ تعلق کیا ہے؟ تو میرا الہ ہے، توحید الوہیت کو مانتا ہوں، اور کوئی رب نہیں اور کوئی الہ نہیں۔ تعلق کیا ہے؟ تو میرا خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں۔ تعلق کیا ہے؟ وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تیرا بندہ ہوں، عبودیت کا اقرار کر رہا ہوں تیرے سامنے، تیرے لیے عبودیت کا اقرار کر رہا ہوں۔ یہ اقرار کرنے والا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا مان سکتا ہے؟ زبان پر الفاظ تو لاتے ہو، مگر فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، فلاں دستگیری کرنے والا، فلاں غوث، فلاں اولاد دینے والا، فلاں شفا دینے والا، اقرار یہاں کر رہے وانا عبدک، کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، تیری عبودیت کا اقرار کرتا ہوں۔ مشکل کشا کسی اور کو مانتے ہو، حاجت روا کسی اور کو مانتے ہو، داتا کسی اور کو مانتے ہو۔ اگر کسی اور کو داتا مانتے ہو، مشکل کشا مانتے ہو، حاجت روا مانتے ہو، غوث مانتے ہو، قطب مانتے ہو، تو یہ دعا پڑھنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ عقیدہ کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے۔ غور کرو اللہ کے سامنے کیا اقرار کر رہے ہو۔ اللہ کے سامنے اقرار کر رہے ہو کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ رب تو ہی اور کوئی نہیں، اور بندہ میں تیرا ہوں اور کسی کا نہیں، اور یہ اقرار کر رہا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، جتنے معبود موجود ہیں سارے معبود باطل ہیں، اور تو اکیلا معبود حق ہے۔ یہ سارے اقرار ہو گئے۔ آگے ایک اقرار اور ہے، اقرار نمبر 5، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں تیرے عہد پر قائم ہوں اور تیرے وعدے پر مَا اسْتَطَعْتُ، جتنی مجھ میں طاقت ہے۔ یعنی تیرے عہد پر قائم رہنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، پورے دین پر چلنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن جو مجھ میں طاقت ہے، جو مجھ میں ہمت ہے، اس طاقت کے بقدر میں تیرے وعدے پر قائم ہوں اور تیرے عہد پر قائم ہوں۔ عہد اور وعد، عہد کیا ہے؟ بندے کا اقرار اللہ ایک ہے، اللہ کے لیے ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے ملائکہ پر ایمان، سب اللہ کے عہد ہیں۔ اور سب سے بڑا عہد عالم ارواح میں الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب سے لیا، تمام روحوں سے لیا۔
وہ عہد کسی کو یاد نہیں. اللہ نے وہ عہد یاد دلانے کے لیے انبیاء بھیجے کہ تم یہ عہد کر چکے ہو کہ تو ہمارا رب ہے. ایک شخص اگر کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا مانتا ہے تو عالم ارواح کے عہد کی اس نے دھجیاں بکھیر دی. میں تیرے عہد پر ہوں کہ تو میرا رب ہے، تو میرا الہ ہے، تو میرا مشکل کشا ہے، تو میرا حاجت روا ہے، تو ہی میرا داتا ہے، تو ہی میرا غوث ہے. اس عہد پر قائم ہوں بوعدے کو، اور تیرے وعدے پر بھی، وعدے کو سچا جاننا. یعنی اس عہد پر اگر میں قائم رہوں تو تیرا وعدہ جنت ہے، مغفرت ہے، رضا ہے، محبت اور رحمت ہے. میرا اس پر ایمان ہے، تیرے عہد پر بھی، تیرے وعدے پر بھی. عہد کیا ہے؟ ایمان کا، توحید کا. وعدہ کیا ہے؟ جنت کا. یقین کامل ہے مجھے، عمل پیرا ہوں تیرے عہد پر. کتنا؟ مستطاعت، جتنا مجھ میں طاقت ہے. آج کل ایک حدیث ہم بار بار سنتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. ایمان یہ اللہ کا عہد ہے، احتساب اللہ کا وعدہ ہے. روزے رکھے ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، عقیدے کی سلامتی کے ساتھ، اور ساتھ احتساب بھی، اللہ سے اجر کی امید، اللہ سے ثواب لینے کے لیے. تو ایمان اللہ کا عہد ہے، احتساب اللہ کا وعدہ ہے. روزے رکھو، رات کا قیام کرو، شب قدر کا قیام کرو، ان دو شرائط کے ساتھ. اللہ کے عہد پر قائم رہنے کی شرط اور اس کے وعدے کو سچا جاننے کی شرط. ایک اور حدیث صحیح بخاری کی، نبی علیہ السلام نے 40 خصائل کا ذکر کیا. 40 خصلۃ، 40 خصلتیں. اعلیہن منیحۃ العنزہ، ان میں سب سے اعلیٰ خصلت کسی بھائی کو بکری کا تحفہ دینا. باقی خصلتیں چھوٹی ہیں، ان کا ذکر نہیں کیا، وہ کوئی بھی ہو سکتی. من اتی بواحدۃ منہن رجاء ثوابها وتصدیق موعودها دخل الجنہ. جو بندہ ان میں سے ایک خصلت انجام دینے میں کامیاب ہو گیا، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ. جو ثواب اس کی امید ہو، یہ احتساب ہے، اور تصدیق موعود ہے، اور جو وعدہ اس کو سچا جانتے ہوئے کہ اللہ کے نبی کا فرمان حق ہے، جس ثواب کا ذکر وہ ثواب سچا ہے، کوئی شک نہ ہو، ایک یقین ہو، یقین جازم ہو، تصدیق کامل ہو، تو اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے. کسی ایک خصلت کو اپنا لینے پر. یا بندہ اقرار کر رہا ہے وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ، کہ میں تیرے عہد پر ہوں، بوعدک، اور تیرے وعدے پر ہوں. عہد کیا ہے؟ ایمان اور توحید کا. وعدہ کیا ہے؟ اگر ایمان اور توحید کا عہد پورا کر لو گے تو جنت کا وعدہ، اللہ کی رضا کا وعدہ، اور گناہوں کی بخشش کا وعدہ. مستطاعت، جتنی مجھ میں طاقت ہے تیرے عہد پر قائم. اس میں اعمال بھی ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج عمرے ہیں، جہاد ہے، فرائض نوافل ہیں. تیرے عہد پر قائم ہوں اپنی طاقت کے بقدر، اور تیرے وعدے کو سچا جانتا ہوں، اس پر میرا ایمان ہے اور یقین کامل ہے. ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی. ایک اور اقرار نمبر 6، میں اقرار کرتا ہوں تیرے لیے تیری نعمتوں کا مجھ پر. بنعمتک علی، تیری نعمتوں کا، علی مجھ پر اقرار ہے. تمام نعمتیں تیری ہیں، تیری مجھ پر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتیں زبان سے بیان کیا کرو، تحدیث نعمت. تمام نعمتیں تیری، میں اس کا اقرار کرتا ہوں. ابوء لک بنعمتک علی، میں تیرے لیے اقرار کرتا ہوں تمام نعمتوں کا جو مجھ پر تو نے فرمائی ہیں.
ان کا تقاضا کیا ہے؟ ان پر تیرا شکر ادا کروں، تیری حمد بجا لاؤں، تیری ثنا بجا لاؤں، اور ساتھ وہ ابو لک بذنبی، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ یہ اقرار نمبر 8، تیری نعمتوں کا اقرار اور اپنے گناہوں کا اقرار۔ مانا تیری طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، میری طرف سے گناہ ہی گناہ ہیں، تیرے بڑے احسانات گناہوں کے باوجود، اور میں صرف گناہوں کو تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دونوں اقرار ہیں، تیری نعمتوں کا اور اپنے گناہوں کا۔ اس لیے بعض علماء کا قول ہے کہ ایک سانس آتی ہے اور ایک سانس بندہ اندر کو کھینچتا ہے، ایک سانس باہر کو نکالتا ہے، ایک اندر کو کھینچتا ہے۔ تو بندے نے یہ دو اقرار کیے، ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، دوسرا اپنے گناہوں کا۔ تو نعمتوں کے اقرار کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی حمد ہو، اور گناہوں کے اقرار کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے۔ تو بندے کی دو سانسیں، ایک سانس نکال رہا ہے، ایک سانس کھینچ رہا ہے، تو ایک سانس کے ساتھ وہ اللہ کی حمد کرتا رہے، ایک سانس کے ساتھ استغفار کرتا رہے، تو ساری عمر اسی میں صرف ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام و احسان کہ اس نے گناہوں کے باوجود نعمتوں کی فراوانی فرما دی۔ حسن بصری رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے، مسجد میں درس حدیث دیا کرتے، فقہ کی مجلس قائم کرتے۔ ایک نوجوان کو وہ ہمیشہ دیکھتے ایک کونے میں بیٹھا رہتا، مجلس درس میں شریک نہ ہوتا۔ تو ایک دن ان کے پاس چلے گئے اور کہا، نوجوان تم بیٹھے رہتے ہو، یہ بہتر نہیں کہ تم مجلس میں آؤ، پڑھو، کچھ سیکھو، کچھ علم حاصل کرو، احادیث کا سماع کرو۔ اس نے کہا کہ مجھ پر دو چیزیں واجب ہیں، ایک میں گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اس کے لیے استغفار واجب ہے، دوسرا اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، اس کے لیے شکر اور حمد واجب ہے۔ تو حمد بجا لانے اور استغفار کرنے کی صورت میں مجھے کسی اور کام کا وقت ہی نہیں ملتا۔ زندگی ان دو چیزوں کے بیچ میں، نعمتوں کا شکر اور گناہوں پر استغفار۔ تو نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، گناہوں پر استغفار کرتا ہوں، تیسرے کسی کام کا وقت نہیں ملتا۔ حسن بصری نے فرمایا، انت افقہ من الحسن، کہ تم حسن بصری سے بڑے فقیہ ہو، بڑے عالم ہو۔ یہاں یہ بڑے عظیم اقرار کہ تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ تیری طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں جن پر تیرا شکر ادا کرنا واجب ہے، میری طرف سے گناہ ہی گناہ جن پر توبہ اور استغفار کرنا واجب ہے۔ فاغفر لی، پس مجھ کو بخش دے، مجھ کو معاف کر دے، میرے گناہ معاف فرما دے۔ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ بے شک نہیں بخش سکتا گناہوں کو مگر تو ہی گناہوں کو معاف کر سکتا، اور کوئی نہیں معاف کر سکتا، تو ہی گناہوں کو معاف کر سکتا۔ یہ بھی ایک عظیم اقرار نمبر 10 ہے جو اس دعا میں بندہ کرتا ہے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، تو ہی معاف کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، یعجب ربنا من رجل یقول رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک۔ اللہ اس بندے پر تعجب کرتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تیرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ یہاں 3 چیزیں، ایک بندے کا گناہ کرنا، گناہ پر توبہ کرنا، ساتھ اقرار کرنا کہ تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ کتنا عظیم عقیدہ، براہ راست اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے، اس عقیدے پر قائم ہے کہ صرف تو ہی گناہوں کو بخشنے والا، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ مشہور دعا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دعا سکھائیے جو نماز میں مانگا کروں
تو آپ نے یہ دعا سکھائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے، یعنی گناہوں کے ارتکاب سے، گناہ کر کے بڑا ظلم کر بیٹھا ہوں۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ بے اقرار، عظیم عقیدہ کہ تو ہی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں، نہ کسی میں طاقت ہے نہ کسی میں ہمت ہے۔ آج ہمارے علاقوں میں آپ آئے، سندھ میں آپ آئیں، لوگوں کا نظریہ کیا ہے؟ جو مرضی کرو، گناہ کرو، شراب نوشی، زنا، چوری، ڈاکے، جو مرضی کرو، بس پیر صاحب کو خوش کر دو، کوئی نذرانہ پیش کر کے یہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ کس کی مجال ہے بخشوانے کی؟ کس کی ہمت ہے؟ ہاں، یہ اقرار تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ان پیروں نے، مولویوں نے لوگوں کو بے وقوف پاگل بنا رکھا ہے۔ ان کے دین کے ڈاکو، دنیا کے ڈاکو، نہ ان کو نیکی کرنے دیتے ہیں، اور پھر ان سے مال بھی لوٹتے ہیں۔ دنیا کے بھی چور ہیں، دین کے بھی چور ہیں، لٹ رہے ہیں، لوگ لٹ رہے ہیں، حق کی طرف نہیں آتے، دین کی طرف نہیں آتے۔ یہ اقرار تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، بس مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے اپنی مغفرت کے ساتھ، بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو اس سید الاستغفار کا خاتمہ اسی اقرار سے ہو رہا ہے کہ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، کہ بے شک نہیں گناہوں کو بخش سکتا مگر تو ہی، مجھے معاف فرما دے۔ بڑی عظیم دعا، اس میں بڑے بندے کے اقرار، بڑے اعتقادی مسائل، بڑی توحید کے رموز، دل و جان سے ان کو جان بھی لو، قبول بھی کر لو، اقرار و اعتراف بھی کر لو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اس حدیث کے آخر میں فرمایا کہ جو بندہ صبح کو یہ کلمات پڑھے، من قال حین یصبح، یہ کلمات پڑھے کب؟ جب صبح ہوئی، پھر وہ فوت ہو گیا شام ہونے سے پہلے، اس دن فوت ہو گیا، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ اور اگر شام کو یہ کلمات پڑھ لیے، پھر فوت ہوا صبح ہونے سے پہلے، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ یہ عظیم کلمات، اس میں بڑے توحید کے اقرار ہیں، اعتراف ہے، ربوبیت ہے، الوہیت ہے، اللہ کی خالقیت ہے، بندے کے بڑے اقرار و اعتراف ہے رب تعالیٰ کے بارے میں، نعمتوں کا اقرار، گناہوں کا اعتراف، اللہ سے بخشش کی طلب، بڑے اعتقادی مسائل اس دعا میں۔ بندہ اگر مسائل کو سمجھ لے، اقرار و اعتراف کر لے، اس پر قائم ہو جائے، اگر صبح کو یہ دعا پڑھ لی، شام سے قبل فوت ہو گیا جنت میں، شام کو یہ دعا پڑھ لی، صبح کو فوت ہو گیا صبح سے پہلے، جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا تقاضا کیا ہے کہ ضروری ہے کہ یہ کلمات صبح کو بھی پڑھو اور شام کو بھی پڑھو، یعنی اس میں ترغیب اور تحدید ہے کہ صبح بھی پڑھو، شام بھی پڑھو۔ اگر صبح پڑھ لو گے اس دن اگر موت آ گئی جنت، شام کو پڑھ لو گے موت آ گئی جنت کا داخلہ۔ وباللہ تعالی توفیق، اللہ ان عظیم کلمات کو سمجھنے اور اس عقیدے کو اپنانے، جو اس کے فضائل اور فوائد ہیں، ان سے ہماری جھولیاں بھر دے۔ بارک اللہ فیکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔